کتابوں کی حفاظت نہ کر سکے، اس میں تبدیلیاں کر دی، رد و بدل کر دیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس امت پر نازل کیا تو اس کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی۔ اس کی ذمہ داری، قرآن کریم کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی کہ ہم نازل تو کر رہے ہیں لیکن اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ الحمدللہ آج اس امت میں اتنی تعداد ہے حفاظ کرام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں میں اس قرآن کریم کو محفوظ کر دیا ہے۔ آپ اس پر غور کریں کہ دنیا میں چھوٹی سی چھوٹی کتاب اس کے حافظ نہیں ملیں گے، لیکن قرآن یہ 30 پاروں پہ مشتمل ہے۔ اس کتاب کو اگر جلا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے تو ہمارے حفاظ کے سینوں میں یہ موجود ہے اور انشاءاللہ اسے دوبارہ پھر اس کا وجود ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو ختم کر دیا جائے تو اس کو دوبارہ لکھا جا سکے۔ یہ اس قرآن کریم کی عظمت کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے حفاظ کرام کے سینوں کو کھول دیا۔ اور ایک بات آپ یہ سمجھیں کہ یہ کتاب بہت ہی آسان بھی ہے کہ ہمارے بچے ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ ایک بار ہمارے خیر ٹیکنیکل پر کمشنر صاحب آئے ہوئے تھے تو یہ کمال صاحب نیتا جی تھے، تو انہوں نے کمشنر صاحب سے کہا کہ آپ کچھ بولیے، تو کمشنر نے کہا کہ آپ بولیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہی بولیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نیتاؤں کو صرف جو ہے الیکشن میں تقریر کرنی آتی ہے۔ تقریر کی، اپنی تقریر میں کہا، غیر مسلم تھے وہ، کہا کہ یہ مسلم طبقہ جو ہے نا یہ اتنا ذہین ہوتا ہے کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ جو ہے یہ 30 پارے کو مکمل اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، لیکن یہی بچے آگے جا کر کے ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ تھوڑی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو بچہ، انہوں نے کہا کمشنر صاحب نے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے تمام علوم کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ حفاظ کرام دنیا کے تمام علوم کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ جو قرآن کی ایک ایک آیت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے ذہین کوئی بچہ ہو نہیں سکتا ہے۔ لیکن کہا کہ جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کی صحیح رہنمائی نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے یہ بچے بعد میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ بچے جو ہے یعنی جو برباد ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ان کی عزت، حفاظ کرام کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حفاظ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور اپنے مرتبے کو، مقام کو حاصل کرتے جاؤ۔ اس لیے بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بچے کے سینے میں قرآن کریم کی عظمت کے لیے قرآن کریم کو ان کے سینوں میں بیٹھایا ہے۔ قابل مبارک ہے وہ والدین جن کے سروں پر قیامت کے دن جو ہے انہیں تاج ان کے سینوں پہ، ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا، انہیں پہنایا جائے گا۔ تو اس کی عظمت کی بات یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کا نازل کرنے والا ہے قرآن کا، وہ عرش پر وہ مستوی ہے، وہ سب سے یعنی مکرم اور معظم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو جس فرشتے کے ذریعے نازل فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ فرشتہ
तमाम फरिश्तों में आला मुकाम रखता है, यानी जिब्रील अमीन। उसके बाद जिस ज़ात पे इस कुरान को नाजिल किया गया, जिस ज़ात पर नाजिल किया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम नबियों में आप सबसे अफजल नबी है, आखिरी नबी है, खातिमुन नबीन है। फिर यह कुरान जिस बस्ती में नाजिल किया गया, चाहे वो मक्का हो या मदीना हो, दुनिया के तमाम शहरों से अफजल शहर इसे करार दिया गया है, मक्के को और मदीने को, इसी कुरान की बदौलत। इसलिए कि कुरान करीम जब आप पढ़ेंगे तो उसके शुरू में, हर सूरत के शुरू में लिखा होता है कि हाज़िही सूरा मक्किया या मदनिया। अगर मदीने में नाजिल हुई है तो मदनी है, और अगर मक्के में नाजिल हुई है तो वो मक्की सूरतें हैं। तो इन दोनों सूरतों, इन दोनों शहरों को जो है कुरान करीम के नाजिल होने से यह फजीलत है। पूरी दुनिया में, पूरे जहान में इन शहरों को फजीलत है, चूँकि कुरान नाजिल किया गया। और इसी तरीके से ये उम्मत मोहम्मदिया जो है ना, इसकी भी फजीलत है इसी कुरान की वजह से। अल्लाह ताला ने कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तन्हाउना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। आज दुनिया वाले इस उम्मत को, जिसे कुरान ने कहा, मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, अल्लाह कहता है, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम कायनात में इसलिए बर्पा किए गए हो कि लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो, अल्लाह वाहिद पर ईमान रखते हो। ये तीन वजह जो है, ये तीन बुनियादी औसाफ है इस उम्मत के। आज बहुत अफसोस है कि ये बुनियादी औसाफ जिस मकसद के लिए इस उम्मत को बर्पा किया गया था, ये औसाफ, ये इम्तियाज़ उनके अंदर से ख़त्म हो चुके हैं। मेरे भाई, टार्च है ना, टार्च, अगर वो रोशनी ना दे, टार्च अंधेरे में रोशनी ना दे, तो उस टार्च का मकसद ही फौत है। इस तरीके से अल्लाह ताला ने इस उम्मत मोहम्मदिया को इस कायनात में, इस रूए ज़मीन पर इसलिए बर्पा किया था कि लोगों को रोशनी दिखाओ, अंधेरे में रोशनी फैलाओ। जो लोग तारीकियों में डूबे हुए हैं उन्हें रोशनी दिखाओ। लेकिन हम वो रोशनी देना, वो हमसे जो है वो मफकूद हो चुका है। इसलिए इस उम्मत की अहमियत नहीं रह गई। वरना बताओ, जिसके पास कुरान जैसी किताब हो, जिसने भटकती हुई इंसानियत की रहनुमाई की है, आज जिस उम्मत के पास कुरान मुक़द्दस जैसी किताब है, वो कौम आज दुनिया में नाकाम है। किस वजह से? इसलिए कि हमने वो काम छोड़ दिया है जो कुरान ने हमको हुक्म दिया था। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वला तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, यानी तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो भलाई की तरफ दावत दे। और ये दावत का काम क्या है? यही तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के दुनिया में आए थे, दुनिया में भेजे गए थे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबे कराम को किस किस तरीके से उन लोगों ने इस्लाम से रोकने की कोशिश की, उनको खरीदने की कोशिश की, मगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि देखो, तुम हमारे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद भी रख दो, तो हमें इस काम से, जिस काम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा है, इससे तुम रोक नहीं सकते हो। खरीदने की कोशिश की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने क्या पेशकश की थी? कहा कि अगर आपका मकसद इस दावत से यह है कि आपको सरदार बना लिया जाए, आपके पास हम इतनी दौलत कर देते हैं कि आप अरब में सबसे मालदार आदमी हो जाएंगे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमें दौलत की ख्वाहिश नहीं है, इस दीन से, इस्लाम से हमें दौलत की ख्वाहिश नहीं है। कहा गया कि अगर आप अरब की सबसे
خوبصورت حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو عرب کی سب سے خوبصورت حسین ہم آپ کے حسینائیں آپ کے لیے اکٹھا کر دیتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا مقصد یہ بھی نہیں ہے، نہ آپ سرداری چاہتے تھے، نہ دولت چاہتے تھے، آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کا یہ دین، یہ جو بھٹکی ہوئی انسانیت ہے، یہ صحیح راستے پہ آ جائے۔ ہمارے حفاظ کرام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جنہوں نے یہاں سے اس ادارے سے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آج ان کے سروں پہ جس طرح سے دستار بندی کی جائے گی، تو یہاں سے جانے کے بعد وہ اپنے گاؤں میں، اپنے قریے میں، یا جس جگہ بھی وہ جائیں گے تو اسی قرآن کی، اسی کلام اللہ کے تحت ہی وہ اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اسی طرف رہنمائی کریں۔ تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان بچوں کو جن کی تقریب میں، جن کے اعزاز میں یہ اس ادارے کے ذمہ داروں نے، اس ادارے کے لوگوں نے اس پروگرام کو رچایا اور بسایا ہے، کہ اس سے ان کی ہمت افزائی ہو، ان کو حوصلہ بڑھے بچوں کو۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے جس کے لیے یہ پروگرام منتخب کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے، الرحمن علم القرآن۔ اس قرآن کا پہلا معلم، پہلا مدرس کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہی اس قرآن کی تعلیم دی جبریل کو، اور جبریل نے اس کی تعلیم دی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ سلسلہ دیکھیں کہ اللہ جو خالق ہے پوری کائنات کا، وہ اس قرآن کا معلم ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ اللہ وہ ہے جس نے اس قرآن کی تعلیم دی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کہا خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی انسان کی پیدائش سے، پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کا تذکرہ کیا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اس قرآن کی تعلیم دی جبریل امین کو، اور جبریل امین نے تعلیم دی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں رہتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور جبریل امین جب پہلی وحی لے کر کے آئے تھے، اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ قرآن کریم کی وہ صورت ہے، یہ وہ 5 آیتیں ہیں جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر کے نازل ہوئے تھے کہ پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ ابتدائی آیت ہے، پہلی آیت ہے، یہ سورہ اقرا کی یہ 5 آیتیں ہیں جسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر کے نازل ہوئے تھے۔ جبریل جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے، تو آپ نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے میرے سینے کو زور سے دبایا، اپنے سینے سے ملایا اور کہا کہ پڑھو اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے علوم و فنون ہیں، بہت ساری تعلیمات ہیں، لیکن جو جبریل امین نے تعلیم دیا وہ انسانیت کی رحمت کے لیے، بھلائی کے لیے۔ اس تعلیم میں نہ کوئی فتنہ ہے، نہ کوئی فساد ہے، یہ پروردگار نے نازل کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھل گیا، آپ نے ان 5 آیات کی تلاوت کی جبریل امین کے سامنے۔ پھر آپ گھر آتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اپنی بیوی خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے خوف لگ رہا ہے دشمن کا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ہمارے پیچھے لگ گیا ہو اور مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہو۔ مائی خدیجہ نے تسلی دی اپنے شوہر کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو،
کہا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم کوئی آپ کا دشمن نہیں ہو سکتا ہے، آپ کا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ غریبوں کے، مسکینوں کے، محتاجوں کے، سب کے دکھ درد میں کام آتے ہیں، آپ کا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کہا، کس نے تسلی دی اپنے شوہر کو؟ مائی خدیجہ نے۔ پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں اور حالات کو بیان کرتی ہیں، تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو ان سے پہلے موسیٰ پر، عیسیٰ پر، ابراہیم پر، اسماعیل پر جو فرشتہ آیا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے۔ اور ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کے اوپر ایمان لاؤں گا اور ساتھ دوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جو پیغام آپ اپنی قوم کو دیں گے تو یہ ایسا بھی ہوگا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی گھر سے، آپ کو مجبور کر دے گی۔ چنانچہ وہ وقت بھی آیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکہ بھی کر دیا تھا۔ تو یہ قرآن جو نازل ہوا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اس قرآن کی وجہ سے آپ کی فضیلت ہے تمام نبیوں پر، اور اس قرآن کی وجہ سے فضیلت ہے مکہ اور مدینہ کی، اور اس قرآن کی وجہ سے فضیلت ہے اس امت کی۔